رمضان المبارک میں عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ سحری اور افطاری کے لیے اذان سننا لازمی ہے یا نہیں۔ سحری اور افطاری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی افطاری کے وقت اذان نہ سنے اور وقت داخل ہو جائے تو اسے افطار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر سحری کے وقت اذان نہ سنی جائے اور وقت ختم ہو جائے تو اسے سحری ختم کرنا چاہیے، اذان سننا اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ افطاری کے حوالے سے اور اسی طرح سحری کے حوالے سے ایک غلطی عام طور پر پائی جاتی ہے۔ سحری کا تعلق میں نے عرض کیا کہ وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اذان کے بعد اذان تک بلکہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تک کھاتے پیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان کا روزہ اس دن کا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ذرا تفصیلی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو صحیح طرح سے سمجھا سکوں۔ مثال کے طور پر اگر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 5:40 کو، تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ 5:35 پہ 5:38 پہ کھانا پینا بند کر دے، اس لیے کہ مؤذن 5:40 کے بعد 5:42 کو اذان کہتا ہے، جبکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور وہ احتیاطاً 2 منٹ ملا کر اذان کہتا ہے تاکہ اذان درست ہو جائے۔ اگر اذان وقت سے پہلے دے گا تو اذان درست نہیں ہوگی، اور اگر اذان وقت کے بعد دے گا تو لوگ اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اس دن کا روزہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا سحری کے لیے بہتر یہ ہے کہ اذان سے چند منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ جو لوگ اذان تک کھاتے ہیں یا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، یاد رہے کہ ان کا اس دن کا روزہ نہیں ہے، قضا لازمی ہے۔ یاد رہے اگر افطار کا وقت شروع ہوتا ہے 6:32 کو تو مؤذن احتیاط کرتا ہے 6:34 کو اذان کہتا ہے۔ اب مؤذن کے لیے مناسب یہی ہے کہ پہلے وہ افطار کرے، اس کے بعد اذان کہے، اور اگر وہ اذان کہنے کے بعد افطار کرے گا اور مؤذن کی عادت لمبی اذان کہنے کی ہے جس میں 5 منٹ 7 منٹ لگ سکتا ہے، تو اس تاخیر کی وجہ سے اس کا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ مؤذن کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اذان سے پہلے افطار کر رہا ہے، بلکہ وہ وقت کے بعد افطار کر رہا ہے، اس کے روزہ میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔